السلام علیکم حضور، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں، کبھی لڑکی والے جہیز وغیرہ دیتے ہیں لڑکے والوں کو، کہ وہاں عربوں میں یہ رواج ہے کہ وہ لڑکی کی قیمت لگاتے ہیں۔ جیسے مثلا لڑکی والے جو ہیں وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے 2 لاکھ روپے لینا ہے یا 1 لاکھ یا 3 لاکھ جیسے بھیج دیتے ہیں۔ جی وہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کا وہ پہلے پیسے لڑکی والوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پابندی کیا ہوتی ہے لڑکی پہ؟ تو اس کے بعد لڑکی کھلا لینا چاہے جی کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ کلے والی بات میں ان کی کوئی شرط ہے خاص، وہ جیسے کہ اس کی لڑکی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے اس کے بعد خاوند کے گھر؟ خاوند کے بیوی کی نہیں، بیوی کی بیوی جمع ہوتی نہیں، وہ اس کا کچھ بھی نہیں رہتا باقی؟ جی نہیں، اس ایک اور شرط ان میں ہے کہ وہ جیسے کوئی ایسے ہے کہ حیض کی شکل کا ان کی کوئی شرط ہے کہ پہلی یعنی جب وہ بیوی خاوند کے پاس جاتی ہے، اگر اس کی وہ شرط پوری نہ ہو تو وہ لڑکی کو واپس کر دیتے ہیں اور پیسے واپس ہو جاتے ہیں، اور بعد میں لڑکی کو کھلی آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو چاہے شادی کرے نہ کرے اس کی مرضی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بیچنا ہے جی جی یہ تو ناجائز ہے اسلام میں، ہاں جی، وہ لیکن وہ یہ بہانہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حق مہر ہے جو مؤجل ہے، جی جی یعنی وقت سے پہلے، شادی سے پہلے حق مہر دیا جا سکتا ہے، اس بہانے وہ لے لیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دینے کے بعد اس کے ساتھ بیوی سے سلوک کیسا کرتے ہیں، وہ کیا مہر ادا والا سلوک کرتے ہیں یا سودا بازی والا اور فروخت والا سلوک کرتے ہیں؟ اس لیے جب تک تفصیل نہ پتہ چلے فتویٰ دیا جا نہیں سکتا۔ تو ویسے تو وہ کافی مہر کے نام پر جی جی سودا ہوا ہے اس کے خلاف میں کوئی عمومی فتویٰ دے نہیں سکتا۔ جی، لیکن اس میں ایسے ہے نا کہ بعض دفعہ کو کرتے ہیں عرب جو ہیں جو کرتے ہیں وہ خلاف کرتے ہوں گے، اس کی بات ہوگی تو میں فتویٰ دوں گا۔ جی جی تو آپ نے جو اتنی سی بات پوچھی اس کا جواب یہ ہے جی کہ یہ حرکت اگر مہر مؤجل ہے یقینی جنوین طور پر جی جی تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ نے جس طرح فکرہ بولا قیمت ڈالی جاتی ہے عورت کی جی جی تو یہ ناجائز ہے۔ یہ اسی لیے میں پوچھا اسلام میں اس کا کیا ہے؟ قیمت ڈالنے کا کوئی اسلام میں قیمت عورت کی پڑا کرتی، مہر میں قیمت مرد کی پڑا کرتی۔ مہر کا فلسفہ قیمت کے فلسفے سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ جی مہر کا فلسفہ یہ ہے کہ مرد اپنی توفیق کے مطابق دے گا، قطع نظر اس کے کہ عورت کا خاندان کیسا ہے یا اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ عورت کی قیمت ڈالتے ہیں قطع نظر اس کے مرد کی کیا حیثیت ہے۔ اس لحاظ سے عملاً شکلیں بالکل بدل جاتی ہیں۔ اگر ایک بادشاہ جو کروڑ پتی ہے وہ شادی کرتا ہے غریب عورت سے، تو اس موجودہ عرب فلسفے کے مطابق وہ غریب عورت کی قیمت اگر 400 درہم ڈالے گا تو وہ 400 درہم ہی دے گا، جو اسلامی نقطۂ نگاہ سے ناجائز ہوگا۔ اسلامی نقطۂ نگاہ سے خواہ وہ غریب عورت سے شادی کرے، خواہ وہ امیر سے، خواہ وہ بدصورت سے، خواہ وہ خوبصورت سے، مہر اپنی حیثیت کے مطابق مقرر کرے گا۔ اس لیے مہر میں فلسفہ مرد کی قیمت ڈالنے کا تو ہو سکتا ہے، عورت کی قیمت ڈالنے کا نہیں۔ یہ ایسے کرتے ہیں، وہ انڈیا چلے جاتے ہیں کہ سستی اس بات کو ختم میں آپ کو جواب دے رہی ہے، ایسے جی کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، جی جی آپ کو اسلامی مسئلے میں دلچسپی تھی وہ میں جواب دے دی ہے، بس کریں اس بات۔ شکریہ۔ انڈیا سے جو خرید کے لاتے ہیں، واضح بات مجھے پتہ ہے، میسور کا بنگلور کا علاقہ ہے، نہایت غریب اور لوگ ہیں، ان کی باقاعدہ سودے کر کے اسٹامپ میں لکھ کے لاتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں۔ میں نے ضرور 2-3 شادیاں اوپر اٹینڈ کیا دو تین شادیوں میں گیا ہوں، وہاں پر مہر کا نام ہی نہیں ہوتا وہاں پر، نام ہی بھی نہیں لیتے نہ کیا کہتے ہیں، بس وہی جو پیسہ پہلے طے کر لیتے ہیں، سودا عورت کا سودا ہے، بالکل پیسہ طے کر لیتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور یہ مختلف علاقوں میں مختلف رواج ہیں۔ لیبیا میں اندازہ ہے ہاں جی لیبیا میں یہ مہر بھی نہیں اور اس کی لڑکی کی قیمت بھی نہیں، یہ ان کا کسٹم ہے کہ وہ لڑکی کی قیمت کچھ مقرر کرتے ہیں، قیمت کے طور پہ نہیں،
नजराने के तौर पे कि वो लड़की वालों को लड़के वाले दें ताकि वो उसके जहेज के लिए खर्च कर सके। लड़की वालों को लड़के वाले दें, जी, ठीक है, ताकि वो जहेज जहेज पे खर्च करें। लेकिन वो जहेज खरीदते हैं उससे, वो खरीदते हैं। अब फिर वो और बात है। हाँ, और उसमें लड़की आज़ाद है, और लड़की आज़ाद है शादी के बाद। बता रहे हैं, ये जो कीमत मुकर करके माँ बाप दे देते हैं, फिर वो अपने पास रखते हैं नहीं, और लड़की को तो जो वाजिब देना होता है वही देते होंगे। वहाँ तो बता रहे हैं और सूरत है। हाँ जी, वहाँ इसके बावजूद वहाँ ये है कि लड़कियाँ इतनी आज़ाद हैं कि 40-50% केसेस जो होते हैं वो डिवोर्स केसेस होते हैं इस पर। अब किससे में हमारे को मुसलमान बने हुजूर